تمہارا رب تمہیں وضاحت کر کے بتاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پہ رستے پہ چلو جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ نے، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی حیات کو سنیں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کی، دیکھو اگر آپ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں گے نہیں نا تو خالی اظہار نسبت سے آپ کو بھی نہیں مزہ آئے گا، تو بندہ ڈسٹرب رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی یار، بزرگ میرے ادھر جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں، طریقے پہ چلے، طریقے پہ، یعنی خالی یہ کہہ دینا میرا فلانے سے بڑا رشتہ ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ اور یہ سمجھ لیں آپ دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں نا کہ وہ فلانا آدمی میری برادری کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، تو فٹافٹ نہیں لوگ مانتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ تیرا اور اس کا رہنا سہنا ایک جیسا ہے، رسم و رواج ایک جیسے ہیں، کیونکہ برادری اور قبیلوں کے طریقے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لب و لہجہ، یعنی کہہ دیا جی میں چشتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے نا کہ تیرے اندر کوئی خواجہ صاحب والی بات بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں، میں اس قبیلے سے ہوں جن کو نقش بندی کہا جاتا ہے تو پوچھا جائے گا کہ حضرت باولک نقش بند بخاری، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، افکار کا بھی کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میں بڑا مضبوط سہروردی ہوں، تجھے پتہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب کون سی لکھی ہے؟ اس کا نام آتا ہے، ساری زندگی 11ویں دلائی، غوث پاک کا نام لیا، لیکن اگر غوث پاک کے 2 لفظ بھی ہمیں یاد نہ ہو، نہیں یاد ہوتے، پوچھ لے کسی سے کہ غوث پاک کا کوئی قول سناؤ، نہیں یاد ہوتا، مزاج نہیں، طبیعت بس ٹھیک ہے، مزاج ہے ہمارا، ہم جدھر ساری دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر چلتے۔ تعلیمات کو سمجھیں، ان کے طریقے کو سمجھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں، نانا بھی ولی ہیں، والد بھی ولی ہیں، پھپھی بہت بڑی ولی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سادات میں سے ہیں، حسنی حسینی ہیں، لیکن غوث اعظم نے غیر فطری کام نہیں ہمیں سمجھایا، غوث پاک نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، باقاعدہ 11-12 سال استادوں سے پڑھا۔ میں کیسے مان لوں اس شخص کو جو کہتا ہے میں علم لدنی والا ہوں جی، خالی دعا سے کام چل رہا ہے؟ او بھائی دعا سے کام چلتا ہے، کون منع کرتا ہے، لیکن غوث پاک کے خاندان سے بڑا تو ولیوں کا خاندان ہی کوئی نہیں، تو دعا دے دے تو کام چل جاتا۔ انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اصول پڑھے، ان کو آگے پہنچایا۔ نہ کریں گے ظلم قوم کے ساتھ، نہ کرے، جاہل لوگ لا کے مسلط کر دیے، بٹھا دیے۔ اور میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتاتا ہوں، جاہلوں کی پیری مریدی عالموں سے زیادہ ہے۔ عالم بیچارہ نہ تو کرامت سنا سکتا ہے، جھوٹ کیسے بولے گا، کوئی بات اس نے اگر بیان بھی کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل، کوئی اصل ہے کہ نہیں، تو جاہل تو فارغ ہے نا، جو مرضی کہہ دے گا، کام چلتا ہے۔ ان کی کرامتیں بھی زیادہ ہیں، ان کے اور بڑے پکے پیڈے الفاظ کے ساتھ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب جی بات دعا بھی نہیں کرتے، وہ بھی کسی سے کراتے، نظر کا ہی فیض ہے۔ میں کیا وہ تقریر نہیں کرتے، میں کیا اوندی نہیں سو تاں نہیں سو کردا، ہاں اوندی ہوندی تو ضرور کردا، انہیں جوگا نہیں بیچارہ، اس لیے اس نے مولوی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں آپ؟ کہتے ہیں جی نہیں یہ تقریر کرنا مولویوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے؟ 42 سال 42 سال 42 ایئرز غوث پاک جیلانی نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریر سنائی ہے۔ اگر اس کو آپ خالی مولویوں کا کام سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں مبارک ہو، پھر تو غوث پاک بھی مولوی نکل آئے ہیں، پھر تو مزہ نہیں آ گیا مولوی ہونے کا، کیا تماشا بنایا۔ 12 سال تعلیم حاصل کی، پھر دین پہ لانے کے لیے کون سا ذریعہ؟ میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، میں قائل ہوں، اور میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ غوث پاک نے تعویذ کون کون سے لکھے ہیں، مجھے ملے کوئی نہیں۔ سفید رنگ کی بوتل میں دم کرتے تھے، یہ کالے رنگ والی میں مجھے کوئی نہیں ملا۔ صدقے کا بکرا کون سا منگاتے تھے،
یہ مجھے ملا کوئی نہیں، 5.25 کلو چینی کس وقت منگائی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ جتنے کھاتے بنا لیے ہیں نا 12,000 زعفران کا دے دو، تویز لکھنا ہے۔ یہ ملا نہیں غوث پاک کی زندگی، غوث پاک نے تعلیم حاصل کی، اور پھر غوث پاک نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین بتانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں پہلے چھوٹی مسجد تھی، لوگ زیادہ ہو گئے، لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ فلانی چیز کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اس وجہ سے مشہور ہوا ہے تو پھر وجہ وہ تو آپ بھی استعمال کر ہی سکتے تھے۔ اگر یہ پتہ ہے نا کہ اس طرح مشہور ہوا ہے تو پھر آپ نے بھی ہو جانا تھا۔ یہ پیچھے وجہ نہیں ہوتی، خدا کا فضل ہوتا ہے۔ آج تو چلو کو کسی میڈیا سے کسی ذریعے سے معروف ہو جائے، تو غوث پاک کے زمانے میں کیا ذریعہ تھا جی؟ شے کوئی نہیں۔ پر جب اللہ تعالیٰ انتخاب فرمائے اور مدد کرے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذرائع جدید استعمال ضرور کریں، لیکن ان کو سبب سمجھیں، باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ مدد نازل فرمائے۔ وہ مدد دے تو کام ہوتا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں چھوٹی مسجد، کہ لوگ بڑھ گئے تو مسجد بڑی میں جانا پڑا، پھر رش وہاں بھی زیادہ ہو گیا۔ کن لوگوں کا؟ تویز لینے والوں کا، ہاں نہ کرو نا، دعا کرانے والوں کا، حقوق والوں کا، تقریر سننے والوں کا رش ہوتا تھا۔ ساری کتابیں دیکھ لیں آپ جتنی آج تک لکھی ہوئی، کون لوگ آتے تھے؟ تقریر سننے والے، خطاب سننے والے، اپنے لیے کچھ فائدہ لینے والے۔ پہلے چھوٹی مسجد، پھر بڑی مسجد، پھر جامع مسجد، پھر عیدگاہ میں ڈیرا لگایا، پھر وہاں بھی حالات اور ہو گئے۔ پھر غوث پاک نے نہ کھلے میدانوں میں لوگوں کو بٹھا لیے، اور چونکہ پیچھے ہماری طرح معاذ اللہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، آج تو میری طرح کے لوگ اللہ عزت دیتا ہے تو رنگ ان کا اور ہو جاتا ہے۔ مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو تو بات کرنے والے کا بھی مزہ دوبالا ہوتا ہے۔ میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا۔ تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے، تقریر روک کے کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی، پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے۔ 400 آدمی، وہ سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے؟ تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ہاں نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا، اڑ جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کے تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب بات ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی،
آزم یا تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. دیکھنا جس نے وہ دیکھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا. غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے. حضور چور تھے اور آپ کی بات نے دل صاف کر دی. آج کے بعد پکی توبہ کر دی, محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے. پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے. حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا, آبرو ریزی کی. آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے. 10 وہاں سے کھڑے ہوئے. حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں, اور آپ کے قربان جائیں جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا, آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دے, جب تک راضی نہ ہو جائے. جب یہ رنگ دیکھا نا شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا. اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا. آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے. ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں, نوٹ, اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے, اور شرم آتی. یہ سٹیٹس رہ گیا. غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے. دھاگا میں لے گیا, چادر میں نے اوڑھ لی, اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا. 5 بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے ہیں. میں نے 5 گرہیں لگائیں, بعد میں گن لوں گا. یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا, گرہ لگا لو, گنڈ لگا لو. کہتے ہیں 5 لگائیں, پھر 6 کھڑے ہوئے, جلدی سے 6 لگائیں, پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے. یا تو 6 7 میں لگاتا رہا. پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا. اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی. میں کبھی بندے گنوں, کبھی غوث پاک کو دیکھوں, کبھی دھاگا دیکھوں. جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے. میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں, تو لگاتا جاتا ہے. میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے. اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی, کرامت نہیں بنائی. فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, یہ خدا کے فضل سے کر رہے. اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا, وہ شمار نہیں کیا جا سکتا. 5000 یہودی اور عیسائی. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا, اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو, اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے, اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں. پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا. اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں, گنے نہیں جا سکتے. پتہ کیا ہے, ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے, پھر ہمیں دین فائدہ دے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے, اسباق بھی پڑھاتے تھے, بچوں کو سبق دیتے تھے, اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے. اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے, عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے. آپ یہ دیکھو یار, ایک بات اچھی طرح سمجھنا, ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ. اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا. لوگ سمجھتے نہیں بات کو, کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آیا ہوں. او بھائی, حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی, پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا. وہ تربیت اس رنگ میں کریں. اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی, اور پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی. یہ ہمارے بزرگوں نے, اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے. ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی, ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے. اتنا سا مسئلہ ہے. اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے, درس بھی دیتے, ہفتے میں 3 تقریریں کرتے, اتوار والے دن صبح, جمعے والے دن صبح, اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں. یہ جو مقصد ہوتا ہے نا, مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے.
غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین اور زندگی ساری دین پڑھا، اور ساری زندگی پیغام دی، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے، میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتار دے۔ حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تبکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایا، اور جب ختم ہو گئے تو پیسے اور بھی دوں گا۔ لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا۔ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے طائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے، واپس جاتے نظر نہیں آتے، لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کی۔ ترجمہ کرا اج تک کی بند ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے؟ دسو مولوی صاحب دا کی کام میں اینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل، تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں، ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس، اس نے کہا چل تو صحیح، وہ لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے،
پہلا ہی شکوہ کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں, اسٹائل بھی یہی ہوتی, غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ, اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے, لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا, سوچتے پہلے تو بات ہو گئی, اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں, اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھڑا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے, پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے, لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں. پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا, ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا. جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو, اسے ذبح کریں گے, اس کا جگر نکالیں گے, وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں, اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی, تو کوئی کسی اور چیز پہ بیٹھے, اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا, میں منت کروں گا, میں خدا رسول کے واسطے دوں, ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے. تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا, پگڑی اتاروں گا, یہ کروں گا, منت کروں گا, ماں کی بات سناؤں گا, اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا, بڑا کچھ کروں گا, حضور آؤس کے صدقے مان جائیں, چھوٹے بچوں کی بات سن. سارے راستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ. اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا, میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا, اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا. میں نے 50 کیا کرنے تھے, میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے. وہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں, ورنہ چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے. تو روز آیا کر, ایک لے جایا کر, اپنا علاج کرا. کرنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمانے لگے تو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے, اسے نہیں کیا کرتے. تو مرید ہی ہے, تو لے جا کھا. اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سچی بات کریں اور آپ کو مشکل نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خیر کا رستہ اختیار کریں اور وہ رستہ دشوار نہ ہو. وہ تو جو بھی اس رستے پہ چلے گا, وہ جتنا مرضی بڑا بھی ہو, جتنی بڑی قریب کی نسبتیں بھی رکھتا ہو, وہ شہزادہ کیوں نہ ہو جس نے محبوب کے کندھوں پر سواری کی ہے, جو بھی اس رستے میں چلے گا حق کے رستے میں, اسے مشکل تو آئے گی. فرمایا اب چوتھا کام اور آخری کام یہ کرے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اس رستے میں صبر کی تلقین کرے, حوصلے کو, بردباری کو, ہمت کو. یہ فوراً طے ہونے والا رستہ نہیں ہے. مجھے آپ ایک پھونک مار دیں, ایک نظر کر دیں, ایک توجہ کر دیں, ایک تعویذ دے دیں, 1 منٹ لگا دیں, یہ ایسا رستہ نہیں ہے. یہ رستہ ہے صبر والا, اطمینان والا. آپ کو بار بار اٹھنا ہے, بار بار چلنا ہے, بار بار تھکاوٹ کو اتارنا ہے, بار بار شیطان کو مات دینی. تو فرمایا 4 کام کرو. ایک تو ایمان مضبوط ہو, یقین کامل کی دولت حاصل ہو. دنیا میں سب سے زیادہ
پیچھے وہ لوگ نہیں رہ جاتے جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی، کمزوریاں وہ نہیں دکھاتے جن کے پاس شعور نہیں ہوتا کہ میں نے کام کیسے لے کے آگے جانا۔ یاد رکھیے گا وہ لوگ بھی زیادہ پیچھے نہیں رہ پاتے جن کے ساتھ تعاون کرنے والا، ہاتھ بٹانے والا، سہارا دینے والا، مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ دنیا میں پیچھے وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، مالی وسائل بھی ہوتے ہیں، اچھے مشیر بھی ہوتے ہیں، پر فیصلے کی قوت نہیں ہوتی۔ بے یقین زندگی، کروں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، نظریاتی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، فکری طور پر بزدلی۔ جو شخص ساری زندگی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے کس رستے پہ جانا ہے، وہ عمل کب کرے گا؟ جب تک آپ عقائد کے لحاظ سے یقین کامل کی دولت تک نہیں پہنچ جاتے، آپ کو لطف ہی نہیں آتا۔ آپ کو نظریاتی طور پر بہت پختہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عقائد اسلام ہمیں ملے ہوئے ہیں وہ برحق ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضور کا لایا ہوا پیغام مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اس سے آگے جا کے آپ کو کسی اور نصیحت کی، کسی اور تربیت کی، کسی اور دستور کی بالکل حاجت ہی نہیں، جب تک یہ یقین حاصل نہیں ہوتا۔ کچے پکے عقیدے لوگوں کے، کمزور باتیں، بزدلوں جیسی رائے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، چلوں کہ نہ چلوں، ارادہ کروں کہ نہ کروں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ تو ہمت تو کرنا، تو جدوجہد تو کر، تو ارادہ تو کر، تو پروگرام تو بنا۔ جب تک آپ پختہ نہیں ہوتے، حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ ابن الوقت نہیں ہوتا کہ حالات دیکھ کے چلے۔ مومن چلتا ہے، اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ مومن سفر شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اس کے موافق کر دیتا ہے۔ آپ جب تک پختہ نہیں ہوتے، یہ جو بے یقینی ہے نا، اقبال کہتے ہیں، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام کی زندگی بڑی کمزور، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، مرضی اس کے آقا کی ہوتی۔ تو غلام سمجھتے ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہمیں تو بیچا گیا ہے، ہمیں تو خریدا گیا۔ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ باتیں میں بھی کرتا رہتا ہوں، بہت سارے لوگ کرتے، کہتے ہیں آج کل پیر بڑے جعلی ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری اس حوالے سے مثالیں مجھے دینی شروع کر دیں، اور ظاہر ہے کہ اسٹیج پہ ہم بولتے ہیں، پھر کئی دفعہ جب ہم نیچے اترتے ہیں تو اوروں کی بھی کئی کی سننی پڑتی ہے، پھر کئی قسم کے خطباء سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور آج کل تو ہر شخص ہی بڑا اچھا واعظ ہے، لوگ بڑی اچھی گفتگو سنا لیتے ہیں، تو ڈھیر ساری باتیں کی، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے نقلی ہیں، پیر بڑا فراڈ ہے۔ تو میں نے کہا ناراض نہ ہونا، کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف پیر ہی جعلی ہیں؟ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں، یہ نہیں آپ کو پتہ چلا؟ وہ چلے شعر پنجابی کا ہے لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ صدیوں پہلے ایک درویش حضرت سلطان باہو، انہوں نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملے طالب زر دا ہو۔ لوگ اللہ کا قرب تو لینے نہیں آئے، یہ تو زر کے لیے، دولت کے لیے، تعویذ کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے۔ رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تو آئے ہیں اپنے دعا داروں کے لیے، کرا کے چلے گئے۔ انہوں نے قرب الہی کا سفر مانگا کب ہے؟
آپ جب تک یقین کی دولت تک نہیں آتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تو ایک نصیحت یہ فرمائی، اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. لوگ تمہیں راہ خدا میں ملامت کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ فرماتے ہیں رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. لوگ تمہیں باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تم کس رستے چل پڑے ہو، مولوی ہو گئے ہو، چھوڑ دو گے کیا سارے کام. حضرت ابو ذر غفاری سے سرکار نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، قربان جائے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نکلنے لگے تو دور وہ تھا جب دار ارقم میں لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. بڑی مختصر سی تعداد تھی مسلمانوں کی، کفار ستایا کرتے تھے. جناب ابو ذر نکلنے لگے تو کسی نے کہا ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ وہ ماریں گے، ستائیں گے، تکلیف دیں گے، برا بھلا کہیں گے، زد و کوب کریں گے. تو یہ ہے ان لوگوں کی شان جنہیں یقین کامل حاصل تھا. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے ابھی تو میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ ابھی تو وعدہ کیا تو بھئی میں تو جاؤں گا اور میں تو اعلان کروں گا، میں تو اظہار کروں گا کہ میں کون ہوں. ہم کیوں ڈرتے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے؟ ہم کیوں شرماتے؟ ہم کیوں سہمی ڈری ڈری باتیں کرتے؟ ہم کیوں نظریاتی طور پر اپنے عقائد کا مضبوطی کے ساتھ اظہار نہیں کرتے؟ جناب ابو ذر غفاری گئے، اظہار کیا، انہوں نے مارا اور بڑا مارا. زخموں کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. زخم کبھی ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے دبا کے دیکھنا، وہ بھی ایک ذائقہ دیتا ہے. ایک لذت زخموں کی بھی ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی، پھر خون جگر کے گھونٹ پی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. او بھائی ذرا اسے سہ، یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ ایمان کا رستہ ہے، اس میں یہ زخم آتے رہتے ہیں، ان کو سہنا پڑتا ہے. انہوں نے مارا جناب ابو ذر کو. نبی کریم علیہ السلام کے چچا جناب عباس آئے، کہا نادانو تم اس رستے سے تجارت کرنے جاتے ہو جہاں ان کا قبیلہ ہے، اگر ان کو تکلیف دو گے تو ان کا قبیلہ تمہیں گزرنے دے گا؟ کفار نے چھوڑ دیا. میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہے. اگلے دن پھر جناب ابو ذر تشریف لائے اور وہاں وہ ٹولیاں بنائے حرم میں کھڑے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. انہوں نے پھر پکڑ کے مارا. پھر جناب عباس آئے. یہ کیا ان کو حکمت نظر نہیں آ رہی تھی؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں جب تک آپ نظریاتی طور پر پختہ نہیں ہو جاتے، آپ کو انشراح صدر حاصل نہیں ہو جاتا. میں نے کالج میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب میں جاتا تھا اور ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے تھے تو کچھ ہمارے کلاس فیلو مولوی ادھر آ. تو ایک دور ایسا تھا جب وہ بم دھماکے بہت ہوتے تھے، تو وہ پھر وہ چھیڑتے تھے کہ مولوی یہ کام کرتے ہیں، تو کچھ کلاس فیلو ستایا کرتے تھے چونکہ ہم ٹوپی میں اور داڑھی میں. تو وہ کالج کے لڑکے کچھ تھوڑا پریشان کرتے بعض اوقات، تو چلے دوست تھے، ہم بھی ان سے محبت کرتے، برداشت کرتے. یہ ہوتا ہے اسکول کالج میں، ادارے میں. تو وہ جو کبھی مولوی کہہ کے معاذ اللہ طنز کرتے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا. انہوں نے فون کر کے کہا کہ کہیں ملو گے، تمہارے ساتھ ایک تصویر بنانی تھی. تو میں نے کہا دیکھ لو، مولوی کے ساتھ بنانی پڑے گی، یہ تم دیکھ لو، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ.
آپ نا ملامت سے نہیں ڈریں، آپ وقتی طور پر کی ہوئی کسی کی تنقید سے نہ ڈریں، انشراح صدر ہو، آپ کو یہ قوت حاصل ہو، آپ کے اندر یہ ذائقہ ہو، ایمان کے ذائقے کو محسوس کریں، عقائد کی پختگی اپنی طبیعت میں لائیں۔ یہ کیا بات ہوئی، میں نے کل فلاں کی بات سن لی تھی اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا اور فلاں وہ بھی کہہ رہا تھا، خدا کے بندے کہیں روک تو صحیح، کہیں ٹھہر تو صحیح، یہ کیا بات ہوئی جدھر کی ہوا ہوئی تم ادھر کے ہو گئے؟ ہوا ایک طرف کی نہیں چلتی، یہ سمتیں بدل بدل کے چلتی۔ تو آپ ہوا کا رخ نہ دیکھیں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو میرے عزیز پختہ ہو جائے، عقائد کے معاملے میں پختہ ہو۔ ہمارے ہاں روز بحثیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا۔ چیزیں طے ہیں، عقائد طے ہے۔ حضرت مجدس الفسانی کو پڑھ کے دیکھیں، عقائد طے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھے، عقائد طے ہے۔ آپ ان پر پختہ رہے، کسی نئی تحقیق کے نام پر کسی تخریب کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ مضبوط رہیں، نظریاتی طور پر پختہ رہیں۔ اور یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ ان کی اسناد بڑی مضبوط ہے، یہ تسلسل سے نظریات آ رہے، یہ 14 صدیوں سے امت کا تسلسل ہے۔ لہذا پختہ ہو جائیں، ایمان پر پختہ۔ اور پھر یہ جو ہمارے ہاں ذوف اعتقادی آئی ہے نا، کیونکہ حضرت تشریف فرما ہے، خانقاہ سے وابستہ ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، جادو کے اثرات بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو ہو جاتے ہیں، پر اتنے نہیں ہوتے جتنے ہم لوگوں نے سمجھ لی۔ یعنی ہر بابا صاحب نے دکان کھول لی اور ذوف اعتقادی پیدا کر دی جاتی، اور وہ جو سانپ سے ڈرنے والا تھا وہ آہستہ آہستہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ یہ تعویذ گنڈے کے نام پر آپ نے نفسیاتی نہیں ہونا، یہ باعث برکت ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، آپ وظائف لیں، آئیں پڑھیں، یہ بھی میں نے کہا ہمارے بزرگوں کا تسلسل ہے، اس سے بڑی خیر ملتی ہے۔ لیکن اس نام پر آپ نے کسی جاہل آدمی کے ہتھے نہیں جڑنا، آپ نے ذوف اعتقادی کا شکار نہیں ہونا، آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ یہ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا عبداللہ، ساری دنیا مل کے بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ اور فرمایا سارے مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتے جب تک رب کی رحمت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو سہمے رہنے کا کیا مطلب؟ مضبوط عقائد، ذہنی طور پر مضبوط، اور پھر بچوں کے سامنے کبھی کمزور بات نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام نہیں چلتا، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ آپ یہ کمزوریاں آنے والی نسل میں منتقل نہ کریں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ میں تو دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی خوبصورت باتیں کریں کہ انہیں نظریاتی پختگی حاصل ہو۔ آپ کو پتہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں مسلمان ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ گھر میں بھی حضور کا ذکر کرتے، وہ کاروبار میں بھی حضور کا ذکر کرتے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے محبوب کے لیے روتے۔ ان کے اولاد نے، ان کے پوتوں نے، ان کے نواسوں نے ان کو اس طرح کا دیکھا کہ سب نے چاہا ہم بھی مدینے والے محبوب کے غلام بن جائیں۔ جب آپ کا ذوق تازہ رہے گا، آپ ذہنی طور پر پختہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا محبت میں بھی رونا آتا ہے۔ عرضی کرتی ہیں، فرماتی ہیں پہلے نہیں خبر تھی۔ وہ تو سرکار نے جب میرے والد گرامی سے فرمایا نا ہجرت میں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، تو میرے والد ہر وقت منتظر رہتے تھے کس دن جانا ہے، کس دن جانا ہے۔ فرماتی ہیں پھر وہ رات آئی جب محبوب تشریف لائے اور کریم نے فرمایا ابو بکر چلیں، تو فرماتی ہیں وہ ساتھ چلنے کا جب کہا اور جناب صدیق اکبر کی میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے سمجھ آئی محبت میں بھی رویا جاتا ہے، پیار میں بھی آنسو آتے۔ تو میرے عزیز،
نظریاتی پختگی. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کریں. انسان کا نا مزاج نیکی والا ہونا چاہیے، اس پر غلبہ ہو کہ اس نے کرنی ہی نیکی ہے. مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاذ اللہ دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولے سچ بھی بولے اور جو اس کے من میں آئے کرے، اور پھر وہ کہے کہ اب میں نے وضو کر لیا ہے، سب جھاڑ دیا ہے، اب جا کر کے میں مصلی پہ بیٹھ جاؤں عبادات کریں. مسلمان تو ہر وقت مسلمان ہوتا ہے، مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے. غلبہ ہو طبیعت پر نیکی کا. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے. اسلام کہتا ہے دکان پہ بھی رہو تو عبادت یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو میں سچائی ہونی چاہیے، تم کسی کا بھلا کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو. طبیعت پر غلبہ ہو نیکی کا، اور اس طرح کا ہو کہ فاستبقوا الخیرات، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کی جائے، نیکی میں سبقت لے جائی جائے، نہیں کوئی خیر کا کام چھوڑا نہ جائے. ہمارا مزاج اس طرح کا ہو کہ ہمہ وقت نیکی کر رہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے ملاقات مسکرا کے کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. نہیں کم از کم لہجہ میٹھا کر لیں. آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، کاروباری مسائل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اہلیہ ہے نا آپ کی، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس ہے. آپ جتنے مرضی بڑے آدمی بھی ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس. وہ جو بات آپ سے کرے گی کسی اور سے کر سکتی، تو اس کو بھی چند منٹ درکار ہیں آپ کے. آپ غصہ کر رہے ہیں، گھر آئے ہیں تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں فلاں کر کے آیا ہوں، تم نے بات چھیڑ دی. او بھائی ذرا ٹھہر تو صحیح، سن تو صحیح. یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا. آپ کی والدہ کو جو بات آپ سے کرنی ہے وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں. آپ کا والد جس اعتماد سے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے کسی اور سے کر سکتا. یہ آرام پسندی کا مزاج طبیعت سے نکال دے. مومن فعال ہوتا ہے، جد و جہد کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت نیکی کا مزاج رکھتا. اس کی کوشش ہوتی ہے یہ خیر بھی کر لوں، یہ خیر بھی کر لوں، یہ خیر بھی کر لوں. اس کی طبیعت پر غلبہ نیکی کا ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آرام ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی کام ہو جائے پھر ذرا مجھے موقع ملے اور میں فٹافٹ آرام کروں. آرام نہیں تلاش کریں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا ہوا کیا ہے. تو جب اللہ نے پیدا مشقت میں کیا ہے تو پھر جد و جہد کی طبیعت بنائے، پھر کوشش کریں، پھر آگے بڑھیں، ہمت کریں. نیکی کو دیر نہیں کریں. آپ کوشش کریں کہ خیر کا کام جلد سے جلد ہو جائے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ احد کا دن تھا تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ فرماتے ہیں کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں میں شریک ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. پھر غور کیجئے گا، انسانی نفسیات کے قریب بات ہے. فرماتے ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، کچھ کھا چکے تھے، کچھ ان کے ہاتھ میں تھی. آخر کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ تو کریم فرمانے لگے جنت ملے گی. تو فرماتے جتنی کھجور انہوں نے کھا لی تھی کھا لی، باقی چھوڑ دی. تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلے اور شہید ہو گئے. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی.
اب نیکی ہاتھ آ رہی ہے، اب اسے کرنے میں دیر، اب جلدی سے نیکی کی جائے، طبیعت اور مزاج پرہیزگاری والا ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے موقع ملا تھا تو میں نے یہ خیر کا کام کر لیا۔ ہمہ وقت مومن سراپا خیر ہوتا ہے، اس کی طبیعت سراپا نیکی ہوتی ہے، وہ ہر وقت نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کا ہر وقت یہ مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں انداز ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ حضور گھر تشریف لے گئے، اور پھر جس تیزی کے ساتھ کریم تشریف لے گئے اسی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد محبوب واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو ہمارے ذہنوں میں سوال تھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں؟ تو حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں بڑی تیزی سے گھر گیا اور واپس بھی آ گیا یا رسول اللہ، بالکل، میں نے کہا کہ سب سے بڑے ماہر محبوب ہیں انسانی نفسیات ہے، یہ ذہنوں پہ سوال اٹھ سکتے ہیں، ان کا پہلے سے محبوب جواب ارشاد فرماتے۔ تو کریم فرمانے لگے کہ تم سوچ رہے تھے کہ میں اتنی تیزی سے گیا اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیسے آ گیا یا رسول اللہ، یہی سوچ رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے گھر میں کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، نماز مکمل کی ہے تو مجھے خیال آیا تو میں جلدی سے گیا، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ معنی کیا ہے کہ نیکی کا وقت ہے اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یہ خیر میرے ذمے ہے، پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا، پھر اس پہ لیت اللہ نہیں کرنا، پھر اس نیکی کے کام کو جلدی سے کر گزرے، وقت کا پتہ نہیں، لہذا غلبہ ہو طبیعت پر نیکی کا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مصلحت اور چیز ہے اور حق کو چھپا لینا یہ اور چیز ہے۔ اپنی زندگی میں مزاج بنائیں سچ بولنے کا، ہر وقت حکمت نہیں ہوتی، کئی جگہ پہ ہماری بزدلی بھی ہوتی ہے کہ ہم اتنے جرأت مند نہیں ہوتے کہ ہم حق کہہ سکیں۔ حق کی طبیعت بنائیں۔ جتنے اولیاء تھے، صوفیاء تھے، اللہ کے بندے تھے، میدانوں میں رہے، یہ آج آسانی آئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، مشقت کی ہے، جد و جہد کی ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگے، لوگوں نے ان کے لیے ڈھیر ساری رکاوٹیں کھڑی کی، انہوں نے ان ساری آزمائشوں کو عبور کیا ہے، لیکن حق کے رستے سے ہٹے نہیں ہیں۔ آپ حق بات کہیں، سچ بات کہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو کہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے جا کے حق بات کہنا تو دور کی بات ہے، ہم تو چار دوستوں کے بیچ بیٹھ کے سچ نہیں بولتے کہ یہ مجھ سے بگڑ جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے رکھا جائے کہ سارے مجھ سے راضی رہیں، اور بھائی سب کو راضی رکھنا تو ضروری ہے ہی نہیں۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ آپ حق پہ ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، آپ اس طرح کی سیاست نہ بنائیں کہ سارے لوگ ہی آپ سے خوش رہیں۔ سب لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی فیصلہ کرایا حجر اسود کے تعلق سے کفار نے آپ سے، وہ سب آپ کی تعریفیں کرتے، آنکھوں پہ بٹھاتے، لیکن جس دن محبوب نے حق بات کہی ہے اسی دن معاذ اللہ انہوں نے جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو بھائی وہ جو تعریفیں ہو رہی تھیں، وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں، وہ تو ہو رہی تھیں، لیکن مقصود اپنا آپ منوانا نہیں، حق منوانا مقصود ہے۔ اس لیے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ بات کہی جو بظاہر ان کے مفادات پر بڑی ٹھیس بن کے لگی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس حق کو کہا
تو بھئی آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بگڑیں گے، وقتی طور پر ناراض ہوں گے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، حق کے اندر طاقت ہوتی ہے، ضمیر حق کو قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات وقتی طور پر لوگ تکلیف بھی دیتے ہیں، سخت جملے بھی کہتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں جا کے سوچتے ہیں کہ ویسے کہہ تو ٹھیک رہا تھا، ویسے بات تو درست تھی۔ ضمیر قبول کرتا، حق بات کو کہہ دیں۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ کہ اس رستے میں تکلیف آئے گی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنی زندگی میں صبر کی تلقین اور نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑیں۔ ہمارے مزاجوں میں وہ صبر نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، جلد بازی، بے چینی، اضطراب، جلدی فیصلہ کر لینا، جلدی متاثر ہو جانا، پھر جلدی فیصلہ بدل لینا، پھر جلدی رائے دے دینا، پھر اپنے حساب سے لوگوں کی چیزوں کا تعین کرنا۔ بھائی آپ اتنی جلدی، کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ملایا اور بڑا وہ گرم جوشی سے آپ سے نہیں مل سکا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تکبری کر رہا ہو، بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے پریشان بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کوئی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ نے اتنی جلدی طے کر لیا، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا چیزوں کو دیکھیں، ذرا حوصلہ کریں۔